بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کی صفائی میں ایک ایسی معمولی سی غفلت بھی ہو سکتی ہے جس کا تعلق ہماری طہارت اور نماز سے جڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ زیر ناف بالوں کی صفائی کے متعلق چند بنیادی باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک چھوڑا جا سکتا ہے۔ بعض کو یہ معلوم نہیں کہ صفائی کا بہتر وقت کون سا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ زیر ناف بالوں سے مراد جسم کے کن حصوں کے بال ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بعض لوگ صفائی کا ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو ان کی جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی اس نہایت اہم اور ضروری بیان میں ہم انہی تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ زیر ناف بال کتنے دن کے بعد صاف کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک انہیں چھوڑنے کی اجازت ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی کرنا کیسا ہے، جمعہ کے دن صفائی کرنے کی کیا اہمیت ہے، زیر ناف بال کس طریقے سے صاف کرنا مناسب ہے، بلیڈ استرا، کینچی یا بال صاف کرنے والی کریم استعمال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ مقعد یعنی پاخانے کی جگہ کے ارد گرد کے بالوں کے بارے میں علماء نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور ناپاکی کی حالت میں زیر ناف بال صاف کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، اس بیان کو درمیان سے چھوڑ کر نہ جائیے گا، بلکہ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ معلومات آپ کی اپنی طہارت اور عبادت کے کسی ایسے مسئلے کو واضح کر دیں جس سے آپ پہلے واقف نہ ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے یعنی مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اخارنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے مدت مقرر کر دی گئی کہ ہم انہیں 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن کی مدت سے تجاوز کر جاتا ہے تو ایسا شخص گناہ کا مرتکب ہوگا۔ البتہ اگر 40 دن مکمل ہونے سے پہلے بال صاف نہ کیے ہوں تو صرف اس وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنی طویل مدت تک صفائی مؤخر کرنا ناپسندیدہ ضرور ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان باقاعدگی کے ساتھ اپنے جسم کے ان حصوں کی صفائی کرتا رہے۔ اگر ممکن ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی کر لینا بہتر ہے، اور جمعہ کے دن صفائی کرنا بھی باعث فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن انسان اپنے ناخن تراشے، بغلوں کے بال صاف کرے، زیر ناف بال صاف کرے اور مونچھوں کو درست کرے۔ یہ سب امور صفائی، پاکیزگی اور سنت کی پیروی کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ لیکن اگر ہفتے میں ایک مرتبہ ممکن نہ ہو تو کم از کم 15 دن کے اندر صفائی کر لینی چاہیے۔ 15 دن سے 40 دن تک کا درمیانی عرصہ ایسا ہے جس میں تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں، البتہ 40 دن سے زیادہ چھوڑنا سخت قابل اجتناب ہے۔ لہذا یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ان بالوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ چھوڑ دینا درست نہیں، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم اور غور طلب بات سامنے آتی ہے کہ آخر شریعت نے 40 دن کی حد ہی کیوں مقرر فرمائی ہے، اور اس مدت سے تجاوز کرنے پر اتنی سختی کیوں کی گئی ہے۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب انسان ایک طویل مدت تک اپنے جسم کے ان حساس حصوں کی صفائی پر توجہ نہیں دیتا تو وہاں پسینہ، میل اور گندگی جمع ہونے لگتی ہے۔ اس سے نہ صرف بدبو پیدا ہوتی ہے بلکہ جلد کے مختلف مسائل اور جراثیم کے پیدا ہونے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسلام ایک فطری اور مکمل دین ہے۔ اس نے انسان کی ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کی صحت، صفائی اور طہارت کے تحفظ کا بھی مکمل اہتمام فرمایا ہے۔ انسان اگر اپنی روزمرہ زندگی میں صفائی کے ان اصولوں کو نظر انداز کرے تو اس کا اثر صرف جسمانی صحت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی عبادت کے معمولات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
ایک پاکیزہ اور صاف جسم انسان کو عبادت کے لیے زیادہ آمادہ کرتا ہے، جبکہ گندگی، بدبو اور بے ترتیبی طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ظاہری پاکیزگی کو بہت اہمیت دی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو دین اسلام کی یہ اہم اور مفید معلومات پسند آ رہی ہیں تو QR دینی وائس کے اس دینی پیغام کو ایک چھوٹا سا پسند ضرور کیجیے۔ آپ کی طرف سے کیا گیا ایک پسند ہماری اس دینی کاوش کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں مددگار بنتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی صابن یا مخصوص دوا یا کریم کے استعمال سے ان بالوں کی افزائش کو روکا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فطری نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے سنت کے مطابق وقتاً فوقتاً ان بالوں کی صفائی کرنا ہی بہتر اور مناسب طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے اور اس کے جسم کے مختلف حصوں کے لیے آداب اور احکام مقرر فرمائے ہیں۔ ان احکام کی پاسداری کرنا ایک مسلمان کے لیے اہم دینی ذمہ داری ہے۔ دینی اعتبار سے صفائی کا یہ نظام انسان کی نفسیات پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کو باقاعدگی سے صاف ستھرا رکھتا ہے تو اس کے اندر تازگی، پاکیزگی اور اطمینان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان صفائی کے ان امور میں مسلسل غفلت برتتا ہے تو طبیعت میں بوجھل پن، سستی اور بے ترتیبی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن تراشنا، بغلوں کے بال صاف کرنا اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا بھی پاکیزگی کے اہم امور میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے انسان ظاہری گندگی سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ حالت میں تیار کرتا ہے۔ اب دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ زیر ناف بال کس چیز سے صاف کرنا بہتر ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بلیڈ اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد بالوں کو صاف کرنا اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے، لیکن اگر کسی شخص کی جلد حساس ہو، اسے بلیڈ یا اس طرح کے استعمال سے خارش، جلن یا کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہو تو وہ کوئی دوسرا محفوظ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ آج کل بال صاف کرنے کے لیے مختلف قسم کی کریمیں بھی دستیاب ہیں۔ اگر کسی شخص کو ان کے استعمال سے کوئی نقصان نہ ہو تو وہ انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل مقصد صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی اپنی ضرورت اور جلد کی مناسبت سے مناسب طریقہ اختیار کر سکتی ہیں۔ اگر بلیڈ یا اس طرح سے جلد کو نقصان پہنچتا ہو اور کسی مناسب کریم یا دوسرے محفوظ طریقے سے صفائی ممکن ہو تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ بازار میں دستیاب مختلف کیمیائی اجزاء والی کریموں کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ آپ کی جلد کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام انسان کو اپنے جسم کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے، اس لیے اگر کسی کریم، دوا یا کیمیائی چیز سے الرجی یا نقصان کا اندیشہ ہو تو اس سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی مناسب اور مخصوص طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق کینچی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ محفوظ ہو اور جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یاد رکھیے، شریعت کا بنیادی مقصد جسم کے ان حصوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے جہاں میل، گندگی یا نجاست کے ٹھہرنے کا امکان ہو۔ اسی لیے صفائی کے طریقے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ صفائی مکمل ہو اور جسم کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ جب کوئی مسلمان سنت کی نیت سے اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے تو اس کا یہ معمولی بھی اجر کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاکیزگی اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے صفائی کے آلات کو بھی صاف ستھرا رکھیں تاکہ کسی قسم کے جراثیم، انفیکشن یا جلدی بیماری کا خطرہ پیدا نہ ہو۔ صفائی کے لیے کسی بھی آلے کا انتخاب کرتے وقت اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے محفوظ ہو۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ صفائی کے دوران جلدی بازی سے کام نہ لیا جائے۔ بعض لوگ جلدی میں بلیڈ یا اس طرح استعمال کرتے ہوئے اپنے جلد پر کٹ لگا لیتے ہیں،
یا زخم پیدا کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ زخم مزید تکلیف اور گندگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے صفائی کا یہ عمل سکون، احتیاط اور پوری توجہ کے ساتھ انجام دینا چاہیے تاکہ جسم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور پاکیزگی کا مقصد بھی صحیح طور پر پورا ہو جائے۔ اب تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنی چاہیے، جسم کے کن حصوں کے بال اس میں شامل ہیں۔ دیکھیے، بغلوں کے بال تو آپ جانتے ہیں کہ صاف کیے جاتے ہیں۔ اب زیر ناف بالوں کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صفائی کس جگہ تک کی جائے۔ اس سلسلے میں ناف کے نیچے سے لے کر اگلے شرمگاہ کے ارد گرد موجود بالوں کو صاف کیا جائے۔ اسی طرح خصیتین کے بال وغیرہ بھی صاف کیے جائیں۔ رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص رانوں کے بال بھی صاف کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیر ناف بالوں کی صفائی کے حکم میں رانوں کے بال شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح مقعد یعنی پاخانے کی جگہ کے ارد گرد کے بالوں کے بارے میں بھی ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ پاخانے یا نجاست کے ذرات بالوں میں پھنس سکتے ہیں یا وہاں نجاست رک سکتی ہے، وہاں کے بال صاف کر لینا بہتر ہے۔ علماء کرام نے ایسی صورت میں اس صفائی کو مستحب قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے نجاست کے باقی رہ جانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں نجاست باقی رہ جائے اور انسان اسی حالت میں نماز ادا کرے تو طہارت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی جگہ کو اچھی طرح صاف رکھا جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص وہاں کے بال صاف نہ کرے تو ہر صورت میں اسے گناہگار قرار دینا درست نہیں، لیکن اگر نجاست کے ٹھہرنے کا اندیشہ ہو تو صفائی کر لینا زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ اسی طرح ناف کے نیچے سے لے کر شرمگاہ کے ارد گرد اگلی اور پچھلی جانب جہاں صفائی کی ضرورت ہو اور خصیتین کے بال وغیرہ کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ وہ حصے ہیں جن کی صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی مسائل کا علم حاصل کرنا ہر بالغ مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے۔ انسان وضو اور غسل کے تمام ظاہری طریقے درست طور پر ادا کریں، لیکن اگر اس کے جسم یا کپڑے پر نجاست موجود رہ جائے اور وہ اسے صاف کیے بغیر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز کے درست ہونے میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہو اور اسے یہ اطمینان ہو کہ وہ بڑی عبادت انجام دے رہا ہے، لیکن طہارت کے کسی بنیادی مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے اس کی نماز میں خرابی پیدا ہو جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اسی لیے دین کے مسائل سیکھنا اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکیزگی صرف ظاہری دکھاوے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کی تیاری ہے۔ جب انسان اپنے جسم، کپڑوں اور عبادت کی جگہ کو پاک و صاف رکھتا ہے تو اس کے اندر عبادت کا شوق اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا احساس بھی بڑھتا ہے۔ اور جب انسان ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس کا دل عبادت کی لذت سے منور ہوتا ہے۔ فقہاء کرام نے طہارت کے مسائل کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر جسم یا کپڑے پر نجاست موجود ہو تو نماز سے پہلے اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ اس لیے استنجا کرتے وقت اور غسل کے دوران اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ جسم کا مطلوبہ حصہ اچھی طرح صاف ہو گیا ہے۔ پانی کا استعمال بھی مناسب طریقے سے کیا جائے اور صفائی میں غفلت نہ برتی جائے۔ طہارت صرف ایک رسمی عمل نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندگی، عاجزی اور احترام کا اظہار بھی ہے۔ جو شخص اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے پاکیزہ حالت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک اور بات جس کی طرف بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ناپاکی کی حالت میں زیر ناف بال یا بغلوں کے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے ناپاکی کی حالت میں ایسے بال کاٹنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے۔ بعض لوگوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں
کہ جب غسل کرنا ہی ہے تو اسی دوران زیر ناف بال بھی صاف کر لیتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کر کے پاکیزگی حاصل کی جائے، اس کے بعد ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں ان بالوں کو کاٹنے سے بچنا بہتر ہے۔ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو اسے لازماً گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد ان بالوں کی صفائی کرے۔ اسی طرح جہاں جہاں نجاست لگنے یا رکنے کا اندیشہ ہو وہاں صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ مقعد یعنی پاخانے کی جگہ کے ارد گرد کے بالوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اگر نجاست کے رکنے کا اندیشہ ہو تو ان بالوں کو صاف کر لینا زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نجاست کے باقی رہنے کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اگر کسی جگہ نجاست موجود رہ جائے اور انسان اس کا خیال کیے بغیر نماز ادا کرے تو طہارت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پاکیزگی کے معاملے میں غفلت نہ کریں۔ محترم ناظرین، یہ مسائل بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی عبادت اور پاکیزگی سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے مسائل کو خود بھی سیکھیں اور اپنے اولاد کو بھی پاکیزگی، طہارت اور صفائی کے آداب سکھائیں۔ اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ نماز سے پہلے پاکیزگی اور طہارت کا بھی اہتمام سکھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، وضو اور غسل کے مسائل درست طور پر سیکھیں اور ان تمام چیزوں سے بچیں جو طہارت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس بیان میں ہم نے زیر ناف بالوں کی صفائی، ان کی مدت، صفائی کے مناسب طریقے، جسم کے متعلق حصوں اور طہارت کے متعلق چند اہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکیزگی ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے اور شریعت کے احکام پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ فرما اور ہمارے باطن کو بھی پاکیزگی عطا فرما۔ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر آپ کو AOR دینی وائس کی یہ دینی کاوش پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ دین سے متعلق ایسی ہی اہم اور مفید معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، اور اس پیغام کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیے۔ ممکن ہے آپ کے ایک شعر سے کسی مسلمان کو طہارت کا کوئی اہم مسئلہ معلوم ہو جائے، وہ اپنی اصلاح کر لے اور یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا بن جائے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جو نام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، ان میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمیں ہمیشہ پاکیزگی، طہارت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو درست اور قبول فرمائے، ہمارے والدین اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔